پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام ناظرین۔ آج جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ کچھ ادارے ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں، تعاون نہیں کر رہے جے آئی ٹی کے ساتھ۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ فورجری ہو رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کو جے آئی ٹی نے جمعرات والے دن بلایا، کیا وزیر اعظم پیش ہوں گے اور پیش ہو کے کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں اپنی بے گناہی کا؟ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ جی پاناما کیس میں تو ان کا، پاناما پیپرز میں تو وزیر اعظم کا نام ہی نہیں تھا۔ ان سوالات کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ پہلے تو بات ہو جائے، آج سپریم کورٹ کو جے آئی ٹی نے بتایا کہ جی ریکارڈ تبدیل کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے، فورجری، اتنے سنگین الزامات۔ دیکھیں میں روزے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے قبضے میں میری جان ہے اور دل و دماغ ہے۔ اس ملک میں جتنا بڑا ڈاکومنٹ ٹیمپرنگ کرنے والا باوا آدم بدا جو ہے، اسحاق ڈار ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آج تک ہمیشہ اس نے ٹیمپرنگ کی ہے، شماریات میں نیچے اوپر نیچے سائیڈ ادھر سائیڈ پہ۔ جب مشرف پریزیڈنٹ بنے تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کہا جناب آپ نے یہ فورجری کی ہے، اور وہ کی ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب نے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جرمانہ کروایا کتنے ملین کا، اور ان ایکسپرٹس کو لگایا اس لیے گیا ہے۔ فورجری کون کرتا ہے جی؟ اگر میں سچا ہوں، اندر بے شک میں مسلح لٹایا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، سر جی ہم ماں کا جنازہ چھوڑ کے 7 سال قید لی ہے، ماں کا جنازہ گھر میں چھوڑ کے سلام پھیر کے 7 سال قید لے کے اف نہیں کی۔ اب میں کیا آپ سے عرض کروں کہ اب تو کوئی 4x8 یا 5x8 کے کمرے میں لیٹرین بھی اسی میں ہے، سونا بھی اسی میں ہے، پکانا بھی اسی میں ہے، رہنا بھی اسی میں ہے، نہانا بھی اسی میں ہے، ایک چکی میں 7 سال قید۔ یہ بڑے بنائے ہیں انہوں نے، ٹارزن بنے پھر رہے ہیں۔ 4x یا 6x8 ہو جائے گا جی، ایک سیل میں لیٹرین بھی وہیں، نہانا بھی وہیں، کھانا بھی وہیں، کپڑے بھی وہیں اور سونا بھی وہیں۔ سوری، یہ بڑے اوپر سے اترے ہیں، یہ دہلی کے جامع مسجد کے امام ہیں کہ ان کی شان میں فرق پڑ گیا۔ یہ کوئی بڑے ادھر ہمارے وہاں مالٹے جو بیچتے ہیں نا جی، تربوز کہتا ہے جیڑا کپی دا وہی لال، جو کاٹو وہی لال۔ اب ادھر روزے پہ جائے نا، وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جیڑا کپی نہ ہوئی لال، جیڑا کپی نہ ہوئی لال۔ بابا جس کو کاٹو وہ اندر سے 2 نمبر ہے۔ اتنے اس پہ کوئی دوررس نتائج نکل سکتے ہیں کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ؟ ارشد صاحب 10 دن دے دیں، میں نے آپ کو کہا 21-20 تاریخ تک، ٹھیک ہے؟ آج 12 ہے، 8 دن دے دیں آپ۔ 8 دن میں بھی اس قوم مانگے، میں نے 100 دن ہے قوم سے، میں نہیں دیکھتا نواز شریف پپو فیل ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ ساری قوم میرے مخالف ہو رہی ہے، میرے پہ حملہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جسٹس کھوسا صاحب نے اور دوسرے جج صاحبان نے اپنا کام پہلے صاف کر دیا کہ گاڈ فادر ہیں، 2 نمبر کے لوگ ہیں، پروفیشنل تھیو ہے، یہ چوروں کے ایکسپرٹ ہیں، یہ ادھر سے ہی کماتے ہیں، ادھر ہی لگاتے ہیں، ہمارا مال باہر لے جاتے ہیں، اپنا مال دکھاوے کے لیے رکھ دیتے ہیں جناب علی۔ اور نواز شریف صاحب کا جو ایک جملہ میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا، نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے نام پیسے رکھے گا، جناب اسپیکر، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے نام پیسے رکھے گا۔ اور جب میں نے سپریم کورٹ میں یہ لائن اور اس کی تقریر بتائی تو سپریم کورٹ نے کہا ذرا بتائیں صحیح طرح کون سی لائن ہے؟ میں کہا جی یہ 13ویں لائن دیکھیں آپ۔ سر یہ پھنس گئے ہیں، شیر پنجرے میں جا رہا ہے، سرکس لگنے والی ہے، شیر کے پنجرے میں آنے کے بعد سرکس لگے گی، اور یہ سارے جو خاندان میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، سیف الرحمان نے ٹل زور لگا لیا کہ قطری آئے، نہیں آ رہا۔ اخباروں میں نے پڑھا ہے، میرے پاس پتہ نہیں ہے، میں ویسے بھی بچوں کی سیاست پہ الزام نہیں لگاتا، کہ مریم نے بھی بڑا زور لگا لیا کہ قطری آئے۔ قطری کے آئے بغیر ان کا کیس نہیں بنتا، اور جو شیخ عظمت نے کہا اگر قطری نہ آیا تو سمجھو کار ہو۔ اور قطری کے بعد حدیبیہ کا میل، آج دیکھیں نا جو ان کے خاص فیورٹ والے ہیں انہوں نے لکھا، کتنی کمپنیاں لکھی ہیں جی؟ 45 شہباز شریف صاحب کی کمپنیز کا ریکارڈ۔ ڈھیلا کہہ رہے ہو، 45؟ صرف 45؟ صرف 45 کہنا جی، بڑا ڈھیلا مسکینی سا چہرہ بنایا ہوا ہے۔ روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور مسکینی آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ بابا 45 کمپنیاں جو ہے
دنیا میں 45 ملکوں میں نہیں بنتی. سر جی یہ اندر اور کلندر کی ان کو بددعا لگنے والی ہے, یہ اندر ہیں, اور یہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے عید کے بعد ساری اپوزیشن کٹھی ہوگی انشاءاللہ تعالی, گو نواز گو, ایک مشترکہ تحریک ہوگی. جو اس ملک میں کرپشن کے خلاف باہر نکلنا چاہتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اس کا تعلق عمران تحریک خان سے. چلانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سپورٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو عید کے بعد. یہ بڑے بے ایمان ہیں, یہ ہمارے خوف سے نارمل ہیں, ورنہ یہ دیکھیں 40-50 سے بندے نہیں زیادہ لا سکے. وہی ناظم چڑی فروش اور جو جوا کرانے والے اور منگ پتہ کھیلنے والے, لڈو اور ڈوری کیا کہتے ہیں, وہ کھیلنے والے وہاں سے لا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا, یہ نہال یہ کونسلر بن سکتے ہیں؟ وہ نکال دیا پارٹی سے. پارٹی سے نکالا نا, ابھی سپریم وہاں اسمبلی سے تو نہیں نکالا نا, سینٹ سے تو نہیں نکالا نا, اور پارٹی سے تو انہوں نے خود نکلنا ہے. پارٹی سے ایک بہت بڑا گروپ نکلنا ہے. میں خبر دے کے جا رہا ہوں, وہ گروپ پی ٹی آئی جوائن کرے گا. یہ نہیں مجھے پتا کس کو جوائن کرے گا. خواہش تو میری یہ ہے کہ اسی کو جوائن کریں. تو یہ میری خواہش ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری اترے, پھر آپ کہیں گے اس نے اپنا گروپ بنا لیا. نون لیگ میں ایک بڑا گروپ نواز شریف کو السلام علیکم کہنے والا. بائے بائے. گروپ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ سب کچھ آپ کو پتا ہے. سارے بعد میں اینکر میرے پیچھے ڈال دیتے ہو جی, وہ آگے پیچھے ہو گیا کوئی کام تو کہیں گے جی دیکھو پہلے اس نے کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی پچھلے سال. میرا سال غلط ہو گیا, میں نے پچھلے سال کہا تھا 16 میں, یہ 17 تھا. وہ جو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ وہ 17 قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. 16 میں میں اپنی خواہشوں کو زیادہ, پھر کسائی بھاگ گیا, اس نے کہا یہ تو پھٹا کروں ہے. دمبا بھی لیٹ گیا, اس نے کہا میرے دانت ہی پورے نہیں ہیں. جے آئی ٹی کی آج جو رپورٹ پیش ہوئی ہے, کیا یہ پبلک ہونی چاہیے؟ ہر چیز پبلک ہونی چاہیے. اور کل رات عمران خان صاحب سے میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, کئی گھنٹے, اور شام کا کھانا بھی ہم نے کھایا, اور پھر ہم گھومتے پھرتے بھی رہے. اب اس ملک کو اگر بچانا ہے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ اوپن ہونی چاہیے, اور نواز شریف کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اس پہ مجھے شک تھا کہ شاید عمران خان کی کوئی ریزرویشن ہو, لیکن انہوں نے کہا, آج طاہر القادری صاحب سے بھی میری بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ایک شارٹ سے عمرے کے بعد 14 کو جانے کے بعد میں آنے کے بعد آپ کو پروگرام میں خبر دوں گا کہ ساری اپوزیشن کٹھی ہو گئی. ساری اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی انشاءاللہ. کل میں نے لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ بھی ڈنر کیا, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے. کٹھے ہوں گے سارے. آصف زرداری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے, اس ملک میں گو نواز گو کی جو تحریک ہے اس میں کٹھے ہوں گے. الیکشن اپنا اپنا لڑیں بلے. میں تو آپ کو بھول گیا, آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے آصف زرداری صاحب کو کہا تھا کہ بلاول زرداری کو ابھی آگے لے آؤ. اگر آپ بلاول زرداری کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں تو کسی کے ساتھ کیا سنسیئر ہوں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ آصف زرداری اس گو نواز گو کی تحریک میں شامل ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پنجاب میں ان کی پی ٹی آئی وکٹیں گرا رہی ہے, تو اب انہیں احساس ہو گیا کہ کیا وکٹیں گروائی ہیں یار, سارے اینکر لگے ہوئے ہو پنجاب میں. اب ان کے میڈیا والوں سے آپ سوال نہیں کرتے, میری باری آتی ہے سارے سوال میرے ساتھ آپ نیشنل ایشو پہ کریں, عراق پہ کریں, ایران پہ کریں, قطر پہ کریں, پاکستان کی فوج کے جانے پہ کریں, اکانومی پہ کریں, بجٹ پہ کریں. آج آ کے اب لے آئے, یہ پہلے ہی تیار تھے دونوں کے دونوں, سارا آپ نے اسمان سر پہ اٹھایا ہوا جی کہ وہ وکٹیں گرا رہے. یہ گری ہوئی وکٹیں پڑی تھی, انہوں نے اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لی ہیں. یہ گئے تو ڈگیاں پہ ہیں سن. اور بھی گری ہوئی وکٹیں ملنے کی امید ہے. میں تو چاہتا ہوں پوری ڈار کبوتروں کی آئے اور جینون لوگ آئیں, الیکشن فیسز, گڈ فیسز آئیں. باقی یہ پی ٹی آئی سے پوچھیں آپ, مجھے اس طرح کی باتیں نہ کریں میرے ساتھ. پی ٹی آئی کے کوئی 30 میڈیا کوارڈینیٹر ہیں, 40 ہیں, وہ جب آتے ہیں اس سے آپ پوچھتے نہیں. کسی مجھ سے صرف عمران خان, طویل ملاقاتیں عمران خان سے ہوتی ہے اتنی ان میڈیا کوارڈینیٹر. مجھ سے عمران خان کا سوال کریں آپ, میں حاضر. تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کال دے گا دھرنا پلس کی, ناٹ اونلی دھرنا, عید کے بعد. عید کے بعد اگر اس ملک میں لوگوں نے سپریم کورٹ کو دبانے کی کوشش کی, اگر لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی, اگر جس طرح کاغذات ٹیمپرنگ ہو رہے ہیں کاغذات کو بدلنے کی کوشش کی, تو نواز شریف کے خلاف عمران خان دھرنا پلس کی کال دے گا, شیخ رشید اس کے ساتھ ہوگا, اور بھی پارٹیاں ساتھ ہوگی. جس میں پیپلز پارٹی بھی آپ کہہ رہے ہیں شامل ہوگی اس دفعہ.
مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب میری ذاتی بات پیپلز پارٹی سے نہیں روزے میں آپ کہیں, باقی ساری پارٹیوں سے ہوئی ہیں سوائے فضل الرحمان صاحب سے. اور فضل الرحمان صاحب جس طرح کونے پہ لگے ہوئے ہیں نا, کوئی تھوڑے دن اعتکاف میں چلے جائیں گے پھر اور بہتری ہو جائے گی, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس ملک کا ماحول ہی بدل گیا. وزیر اعظم پاکستان بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے, کیونکہ روایت تو ایک ہے کہ آخری 10 دن سعودی عربیہ میں گزارتے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہاں اپنا آلٹرنیٹو سلیکٹ کرتے ہیں, الیکشن اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. اس اسمبلی میں سوائے حمزہ شریف کے اور صفدر کے کوئی 2 بندے ان کے بلڈ ریلیٹڈ نہیں ہیں جو آلٹرنیٹو چوائس ہے, ان کو کبھی نہیں دیں گے. نواز شریف زمین اور آسمان پہ زلزلہ آ جائے, زلزلہ آ جائے سیاست میں, کسی قیمت پہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کو اکاموڈیٹ نہیں کرے گا. اور جو نام شم آ رہے ہیں نتھو خیرہ قسم کے, کیا اس کے پیچھے رہ کے اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے, یہ خیال ہے, کل آپ کہیں جی الیکشن نہیں ہوئے, میرا پولیٹیکل گیس ہے کہ 100 دن بڑے اہم ہیں, 110 دن کی کوشن دے دیں مجھے, لیکن 100 days are very important. اور جن اداروں نے سروے کیا مردم شماری کا, ان کو الیکشن کے مردم شماری کا بھی, الیکشن کی پروسیس کی بھی سروے کر لینا چاہیے. شیخ صاحب مردم شماری ہوگی تو حلقے نہیں بنیں گے, کانسٹیٹوئنسیز دوبارہ وہ سے بڑا مشکل کام ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ نہیں ہوگا. انڈیا کے بھی اتنے بڑے بڑے حلقے ہیں, کون سی قیامت آ گئی. یہ کون سا ممبر اپنے حلقے میں رہتا ہے؟ 80% حلقے میں ممبر رہتے ہی نہیں ہے میری جان. یہ کلب ہے, ڈیبیٹنگ کلب ہے. آپ جا کے دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر ایک ایسی قومی اسمبلی ہے, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, میں نے ایسی اسمبلی جو کھینچ کے بندوں کو لاتے ہیں نا جی, جس طرح روزہ کھلانا ہو تو پکڑتے ہیں نا ایک آدمی, بندے پورے نہیں. اس قسم کا ڈیبیٹنگ کلب ہے. کیا یہ قوم تصور کر سکتی ہے کہ بجٹ کا سیشن ہو رہا ہے اور اپوزیشن نے نہ بجٹ سپیچ کی ہے, نہ کٹ موشن میں ہے, نہ فینانس بل میں ہے, پھر بجٹ کیا ہے؟ کیا جمہوریت ہے؟ پھر تو بادشاہت ہے. یہ تو نواز شریف کا خواب ہے, بادشاہت. ساری اپائنٹمنٹ بادشاہ کی, ساری خوشی اپائنٹمنٹ بادشاہ کی, سارے کام بادشاہ کے, اور پھر انجام بھی بادشاہ کا جو ہوتا ہے وہ قومیں یاد رکھتی ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ یہ ہوا تھا. شیخ صاحب کیا وزیر اعظم پاکستان جمعرات کو JIT کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہوں گے. اتنا بولا نہیں ہے جتنا نواز شریف کے چہرے پہ جا کے آپ سب اینکر سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز بھی ہوئی تو ہوگی, شہباز شریف بھی ہوگا, اور کسی کو بھی بلایا تو وہ ہوں گے. 21-22 دیکھیں نا, آگے عید ہے. عید کس تاریخ کو ہے جی؟ 26 27 26 27 28 تو نہیں یہ کر سکتے نا, 3 دن وہ نکال دیں 7 کے بعد 22 کے بعد, اور جمعہ اور ہفتہ نکال دیں. سو 22 تاریخ کو ایک اچھی سالڈ رپورٹ پیش ہو جائے گی, اچھے لوگوں کا پتہ لگ جائے گا, اور 7 تاریخ کو جب فائنل رپورٹ سبمٹ ہوگی ہفتہ اوپر لگا لیں. میں تو 100 دن ویسے ہی کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو پھر آپ کہیں بس جی پھر کسائی بھاگ گیا. اب جوڈیشری کا مسئلہ ہے, قانون کا مسئلہ ہے, عدالت کا مسئلہ ہے. عدالت جیتے گی, قانون کا علم بلند ہوگا, اور جو میں کہتا تھا سپریم کورٹ کے باہر کہ نون لیگ کا سیاسی تابوت نکلے گا, انشاءاللہ نکل کے رہے گا. وزیر اعظم پاکستان کیا ثبوت پیش کریں گے JIT کے سامنے؟ JIT کو کہیں گے منڈیا نو پتا ہے, میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. جب وہ پوچھیں گے یہ 85 کروڑ روپیہ منڈے کتوں بھیج دے رہے, منڈیا نو پتا ہے جی. ہاں جی, پھر وہ کہیں گے کہ میں بالکل میرے ہاتھ صاف ہیں. ایک چیز کسی نے پیش نہیں کی ابھی تک. اب اتنی بڑی بات آج سپریم کورٹ کے منہ سے نکل آئی ہے, کسی حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ڈاکومنٹ فورج ڈاکومنٹ کرتے ہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پکڑے ہیں تو لکھ کے دیا نا جی کہ انہوں نے فورج ڈاکومنٹ بنائے. 6 اداروں نے لکھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ حکومت ڈاکومنٹس فورج کر رہی ہے. رضا صاحب, ان کے گھر والوں کو ڈرایا, ان کے بچوں کو ڈرایا, ان کو خریدنے کی کوشش کی ہے. اب رینجرز جو ہے ان کے گھروں پہ آ گئی ہے, اب ان کے ساتھ سکواڈ بھی چل رہی ہے. میری بلکہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ نہ ہو 7 تاریخ کو یہ سبمٹ کر دیں اور بعد میں ان کے سیکیورٹی ختم ہو جائے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اول تو ان سے سیکیورٹی ویسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے مہینے میں, اللہ کو اگر منظور ہو. اگر نہیں بھی ہوتی تو ان لوگوں کو سیکیورٹی دی جائے جنہوں نے پاکستان کی خاطر سورماؤں کی آنکھوں میں, نمرود کی آنکھوں میں
فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے کہ یس یو آر کرپٹ، یو آر ڈس آنےسٹ، تم نے کاغذات بدلے، تم نے فورج کرائے ہیں یہ سارے کاغذات، گھر جاؤ۔ اور پھر سپریم کورٹ کا یہ جو تاثر دے رہے ہیں نا جی کہ وہ جی 3 جج فیصلہ کرنے گئے، وہ 2 والا تھے۔ بابا یہ 5 ججز کا بینچ ہے، 5 ججز کا بینچ ہی فیصلہ کرے گا، لوگوں کو دھوکہ مت دیں آپ۔ یہ 5 ججز کا بینچ 7 تاریخ کے بعد ہفتہ لے، 3 دن لے، 4 دن لے، 10 دن لے، بیٹھے گا۔ 100 دن تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، 90 60 70 ہی سمجھ لو۔ لیکن جے آئی ٹی کے یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ اگر اسی طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں ان کے کام میں تو 60 دن میں کام مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں 60 دن سے زیادہ یہ ایکسٹینشن ملے گی جے آئی ٹی کو؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کر لیں گے۔ جو ان کی سپیڈ نظر آ رہی، بندہ 126 دن تو ساری بحث پہلے ہی ہو چکی ہے، کاغذ تو انہوں نے دکھانے نہیں، قطری نے آنا نہیں۔ دیکھیں یہ کیس زندہ ہوتا ہے اگر قطری آ جائے، اگر جیسا میڈیا کہہ رہا ہے سیف الرحمان کا، تو مجھے پتا وہ 90 کے زاویے سے پاؤں میں پڑ گیا ہوگا کہ میرے پیر و مرشد کی جان اور سیاست ادھر خطرے میں ہے۔ اس کو تو یہ اپنا چوتھا بھائی کہتے ہیں نا، کہ یہ ہمارا چوتھا بھائی ہے۔ اور مریم بی بی کی بھی بات بھی میڈیا میں نے پڑھا کہ وہ نہیں ریجیکٹ ہوگی، تو پھر کیس کیا رہ گیا جی؟ میں تو کہتا ہوں 60 دن سے بھی پہلے ہو سکتا ہے، 22 دن تک ہی آئے، میں اگلے 15 دن تو ایسی ہلکی پھلکی موسیقی ہونی چاہیے، اور 7 تاریخ کو پکا راگ سارے دے گاما پا دے نیسا ٹز۔ سینیریو کیا ایمرج ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد؟ ایک تو سینیریو یہ ججمنٹ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ شام مغرب کی نماز سے پہلے اگر سپریم کورٹ اس کو نااہل قرار دے دیتی ہے تو آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے سپریم کورٹ کے تابع ہیں۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ بادیوں نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے اس مسئلے میں کانے ملوث ہیں، کس طرح کنٹینیو کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر یہ اس کے پاس 3 آپشن ہیں، نمبر 1 سٹیپ ڈاؤن ہو جائے، جو ساری قوم کی خواہش اور رائے ہے۔ عزت کے لیے بھی کوئی لوگ جیتے ہیں، اتنا بھی بندے کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ اقتدار کے لیے چمٹا ہی رہے، اور اتنا چمٹ جائے کہ وہ چمٹا ہی ہو جائے۔ جو اقتدار کا جب پھر چمٹا بجتا ہے نا تو پھر اس کی عالم لوہار ہی ہو جاتا بندہ۔ سیکنڈ جو چوائس اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے بندے کو آگے لیں اور مارچ تک انتظار کریں تاکہ اس اسمبلی پہ، سینٹ پہ اپنا قبضہ بحال کر لے اور الیکشن میں چلا جائے۔ لیکن میں جو کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں 2017 میں دیکھ رہا ہوں، میں نواز شریف کو اقتدار شیئر کرتے نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے میں نے رات کو بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں نومبر تک الیکشن دیکھ رہا ہوں، اور اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، فوج الیکشن کرانے کے لیے فیئر تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی باجوہ صاحب کے دور میں ایک فیئر الیکشن ہوگا۔ اور یہ مسلم لیگ نون کدھر جائے گی من حیث الجماعت، یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جس کی گروپنگ ہے اس کا کیا رنگ بننا ہے، وہ پاکستان کی سیاست ہوگی۔ الیکشن عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ہوگا جی پنجاب میں، باقی صوبوں پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو شیخ رشید صاحب سے جانیں گے کہ حکمران جماعت جے آئی ٹی پہ اعتراضات کیوں اٹھا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب وہ کب پیش ہوں گے اس جے آئی ٹی کے سامنے، اور جو آئندہ آنے والی سیاست ہے اس کا نقشہ شیخ رشید صاحب کس طرح سے کھینچتے ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب، اسحاق ڈار صاحب کو سمن کی خبر نہیں آئی کہ وہ پیش ہوں گے، وزیر اعظم پہلے پیش ہو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بری امام بیٹھا ہوا ہے دفتر لے کے، بسترا لے کے، وہ سارے احکامات بری امام دے پیر صاحب جو ہے کمائی اندر کر رہے ہیں۔ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر اور کیس جڑن وہ بری امام دے آج کل اڈے چڑھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سر اسحاق ڈار پیش ہوگا، وہ سگنیچری ہے، امپورٹنٹ ہے، ممکن ہے عمران خان صاحب اور سراج الحق اور شیخ رشید تینوں کو بھی بلایا جائے جے آئی ٹی میں۔ جے آئی ٹی میں آپ کو کس کھاتے میں، آپ کا کیا تعلق ہے لندن فلیٹ سے؟
لندن فلیٹ سے نہیں, ہم نے بعض ایسی باتیں کی ہیں جو ابھی کم رہ گئی ہیں, ابھی وہ پوری مکمل نہیں ہوئی, ممکنات میں سے ہیں, لیکن نہ بلائے تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ یہ اور چیخنا چلانا, یہ چیخے جو ہے نا, پہلے 5 چیخے ہیں, کنگ چیخے, یہ جو ہے نا 5 کنگ چیخے ہیں, عابد شیر علی ٹائپ اور یہ جو ہے خواجہ سعد رفیق ٹائپ کے, اس کے بعد کفگیر ہیں, اس کے بعد ڈوئیاں ہیں, اس کے بعد چمچے ہیں, یہ ہارڈلی 40 آدمیوں کا ایک پیکج ہے. انہوں نے مروانا ہے نواز شریف کو, خود تو مر کے کیا کرنا ہے سیاسی طور. میں جب مروانے یا مارنے کی بات کرتا ہوں سیاست کی کرتا ہوں. اب دیکھیں جو جملے یہ استعمال کر رہے ہیں یہ اپنے دانتوں سے کھولیں گے. دیکھیں جج جو ہوتا ہے بڑا, لیکن کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب بھی سیاست کو سمجھتے ہیں, جے آئی ٹی کے اوپر کوئی کام شام ہو رہا ہے, کوئی اطلاعات ہیں آپ کی, وہاں سے کوئی بندہ توڑا جا سکتا ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اب میرا خیال ہے ممکن نہیں. کوشش مجھے لوگ باب ہے, دیکھیں نا ہمارے ہاں لال ویلی کے ارد گرد ڈرائیور, ڈینٹر, پینٹر, مکینک روزے کے بعد آ جاتے ہیں گپا مارنے, سگریٹ پی کے بہ کے سیڑھیوں میں لال ویلی کے تھڑے پہ بیٹھ کے. ہر آدمی یہ شک کرتا ہے کہ جناب منہ کھول دیں کے خزانے کے. بعض لوگ عزت کے لیے جیتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ یہ 5 جج عظیم جج ہیں, اور جے آئی ٹی کے ممبر بھی انشاءاللہ تعالی اس ملک کو سرخرو کریں گے اور عزت سے جئیں گے. وہ نواز شریف نہیں بنیں گے کہ پیسے کے لیے جئیں گے, وہ پاکستان کے لیے جئیں گے, عزت کے لیے جئیں گے, اور اپنے بچوں کے لیے نام چھوڑ کے جے آئی ٹی کو متنازع بنا کے کیا فائدہ ہے نون لیگ کو؟ ایکچولی ان کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ کس وقت اس کو چھوڑا جائے. پہلے انہوں نے اس پہ بھی کام کیا کہ جے آئی ٹی 2 گروپوں میں بن جائے, اور 1-2 گروپ اینڈ میں جا کے, جیسے بعض کوٹوں میں ہوتا ہے 2 جج کہیں جی ہم الگ ہو رہے ہیں, وہ ایسا نہیں ہو سکا. فوٹو کو ایشو بنایا انہوں نے بہت بڑا, انہی کی فوٹو تھی, انہوں نے ہی بنائی تھی. کامن آدمی کی کوئی دلچسپی نہیں. اس ملک میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, بھٹو پھانسی لگائے تو یہ کہتے تھے کہ ہمالیہ روئے گا, ہمالیہ روئے گا, چڑی نے پر نہیں مارا. اور میں ریلوے منسٹر بنا تو جن بیچاروں نے آگ لگائی تھی ان کو میں نے چھوٹی چھوٹی بیچاری پی این اور اس پہ, اور جو اب بے نظیر کے ساتھ شہید ہوئے ان بیچاروں کو کون سے کیا دیا انہوں نے؟ کھا گئے سارا مال یہ لوگ, مر گیا غریب کا بال. کیسا جملہ اللہ نے میرے ذہن میں دیا, کھا گئے سارا مال, مر گیا غریب کا بال. مر رہا ہے, اس کے پیسے شفٹ کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں تو لیپ, اگر زیادہ پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں لیپ ٹاپ لے لا بھائی, تاکہ وہ 22,000 کا جو لیا 12,000 میں منڈی میں بیچ جائے. غربت کی انتہا میں جو چیز یہ بیچنے جا رہے ہیں وہ نہیں بک رہی. لیڈر اتنا بڑا ہے کہ باجوہ کو ساتھ لے کے گیا سعودی عرب میں, اکیلا جاتے ڈر لگتا ہے. تو قومی ریاست کے جب اہم معاملات ہیں اس میں تو ساتھ جانا بنتا ہے. ان کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا, سمجھتے ہیں اصل پارٹی تو وہ ہے. دیکھو آپ دوسرے طرح سے بھی دیکھو, ساری دنیا کو پتا بندہ تو کرپشن میں ہے, اور ہفتے 15 دن 100 دن کی مار ہے. شیخ رشید کہتا ہے نا 100 دن کی مار ہے, باہر کی دنیا تو کہتے ہیں 60-65 دن کی مار ہے. ساری دنیا میں عزت جو آنسٹی کی لیڈرشپ کو ملتی ہے وہ کرپٹ لیڈرشپ کو نہیں ملتی. ابھی سعودی عرب گئے ہیں, کیا رسوا کر رہے ہیں خود بھی. اور ابھی جو واقعہ ہو گیا ہے کوئٹہ میں 2 چائنیز کا, چائنیز سے میرا بڑا تعلق ہے. میں بے شک سیاست میں اپوزیشن میں ہوں, لیکن گاہے بگاہے جو ملاقاتیں ہیں وہ کہتی ہیں شیخ رشید ہم بھول جاؤ کہ گوادر میں یہ کیا کہہ رہے ہیں جی 56 یا 65 ارب بلین ڈالر, 8-10 کا ارب کا ابھی تک, وہ بھی وہ لگا جس کا 6% انٹرسٹ ہے. آپ لندن چلے جائیں 2%, 1.5%, 2.5% انٹرسٹ ہے. یہ 6% پہ قرضہ لے رہے ہیں چور. اور سارا پرائسز جو ہیں انہوں نے, اور سب سے بڑا کرپشن کا باوا آدم جو ہے نا جی, وہ سیف الرحمان ہے جو بیٹھا ہوا ہے قطر میں, وہ ان کا اصل پارٹنر ہے, وہ ان کو سارے راستے دکھاتا ہے. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں ہم بجلی لگانے جا رہے ہیں گوادر میں, چائنیز مجھے کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے 2 چائنیز کا, یہ 2 سال لمبا کام پڑ گیا, 2 سال لمبا کام پڑ گیا. 2 سال میں بجلی آئے گی تو پھر کہیں پانی بھی وہاں بن سکے گا, اس کا پروسیس ہوگا, اس کی جو پیوریفیکیشن یا کیا کہتے ہیں سائنس میں. 4-5 سال کے لیے کام, تو اصل مسئلہ تو گوادر ہے جی. آپ ویسے ہی جہاز لے کے جا رہے ہیں, اور ہم کسی ڈیفنس میں شامل نہیں ہیں. ہم چائنا اکنامک کوریڈور کے ساتھ ہیں. انڈیا دیکھیں ادھر بندر عباس پہ 500 ارب روپیہ لگانے,
500 ملین $US لگانے کے لیے آ رہا ہے. ویسے امریکہ بہادر کی بندر عباس ایران کے ساتھ سنکشن ہے, لیکن انڈیا اگر بندر عباس جائے گا 500 ملین کے لیے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ہماری ساری دھرتی 43 سال کے لیے ہم نے جو ہے گروی رکھ دی ہے. مل ہمیں کہہ رہا ہے یہ 8-10 کچھ تو لے گئے شہباز صاحب اور نواز صاحب, یہ جتنے منصوبے ہیں مہنگے منصوبے اور ناکام جنہوں نے ہونا ہے. باقی ہم چھلیاں بیچیں گے ادھر لگا کے, بھٹا لے لو بھٹا لے لو, یا ادھر ٹک شاپ ہوگی ہماری چائے کی, یا ٹرک کا ہوٹل بنے گا, وہ بھی چائنیز اپنے ہی کھولیں گے. آپ دیکھ لیں, یہ تیز مرچوں والا سالن نہیں کھاتا چائنیز ڈرائیور, وہ اپنا وہاں سے لے کے آئے گا, وہ جس میں گرم پانی ڈالو تو نوڈلز ایک دم بن جاتے ہیں. یہ سب دوبارہ آتے ہیں جے آئی ٹی کی طرف. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں یہ 1-2 دن کا کام تھا اور یہ اتنا لمبا کر دیا ہے, مواقع دیے جا رہے ہیں شریف خاندان کو, کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا نہیں خیال. طاہر القادری صاحب سے آج میری تفصیلی بات چیت ہوئی ہے, ان کی بھی رائے اسی قسم کی ہے کہ یہ اس کو پھر نواز شریف کو جو ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور نواز شریف کو پھر فری ہینڈ ملے گا. میرا دل کہہ رہا نہیں ملے گا. طاہر القادری صاحب کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کا ایک ایکسپیرینس ہے, کافی تفصیلی بات ہوئی. اب میں نے 14 کو عمرے پہ چلے جانا ہے, اگر میں نہ گیا 2-3 دن لیٹ جاؤں پھر تو ان کے 17 کے فنکشن سے پہلے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے, ورنہ اگر میں جا رہا ہوں تو شارٹ سا 2-3-4 دن میں. طاہر القادری صاحب کا یہ خیال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے کچھ نہیں نکلنا, اس طرح اس جے آئی ٹی سے بھی نہیں نکلنا. میرا خیال ہے کہ یہ تابوت یہاں سے نکلنے آ رہا ہے. میں نون لیگ کے سیاسی تابوت کو 5 کندھوں کے ساتھ نکلتا دیکھ رہا ہوں. اللہ میری آرزو کو اور سچائی کو روزے میں پورا کرے. حکمران جماعت کہتی ہے 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں وزیر اعظم, اور پہلے بھی کئی دفعہ یہ والے مقدمات وہی پرانے 1990 کی دہائی کے, ہم اس کا حساب دے چکے, نیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سیاسی انتقام کا دیکھیں, نشانہ ایک بنایا نسل جا رہا کو تو انہوں نے خود, بڑا شرم کا مقام ہے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میاں محمد شریف صاحب کو, نیک آدمی تھا, اس کو تو خود گھسیٹا. جو بات پوچھتے ہیں کہتے ہیں پیسے کتوں آئے, کہتے ہیں بڑے میاں صاحب دے سن. پیسے کتوں آئے, قطری دے سن. نواز شریف سے پوچھو تو کہتا پترا دین. وہ بابا گھر تو ایک ہی ہے نا جی, 5 نگ ہیں. اور وہ جو طارق شفیع ہے وہ تو اپنی تحریر بھی نہیں پچھان رہا سنا, کہنا اچھا میں لکھی سی, یاد نہیں پہندا مینوں. جب اسٹام جو ہے وہ دیکھیں اللہ جب غلطیاں کراتا ہے تو کیسی کر دے. جو کانٹریکٹ لکھتے ہیں, جو معاہدہ لکھتے ہیں, اس کی تاریخ جو ہے اور اسٹام کی تاریخ میں فرق ہے. اسٹام لیتے ہیں کسی اور تاریخ میں, اسٹام ایشو ہوتا ہے 2 مہینے بعد اور معاہدہ کرتے ہیں 2 مہینے پہلے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے ان کا. یہ جھوٹ کو سچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے سارا ہائیسٹ لیول کا لیگل سیل بنایا ہوا ہے, لیکن جب قدرت کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا, پھر سجن جندال اس ڈیٹ میں آتا ہے جس کی کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی. پھر مودی اس تاریخ میں آتا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر گلبھوشن کا کیس ایسے نکلتا ہے کہ کسی کو اندازہ, اور گلبھوشن کا کیس انہوں نے جان بوجھ کے خراب کیا. میں اس ملک میں واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ گلبھوشن کو یہ جندال آیا کہ اس کا کیس نہ لڑے نواز شریف صاحب کی پارٹی. اور میں نے کہا اٹارنی جنرل کو, آپ تاریخ نکال لیں, میں نے کہا حضور آپ نے کیس جان بوجھ کے نہیں لڑا, آپ لاہور چلے گئے, کیس نہیں لڑا. کہتا اگلی دفعہ لڑ لوں گا. میں نے کہا میرا دل کرتا ہے آپ کے منہ پہ تماچے ماریں 4 اور گنے 2. جب ملک کو ضرورت تھی آپ لاہور چلے گئے, اور اب اتنا پریشر بلڈ اپ ہو گیا تو آپ کو یاد آ گیا کہ جناب آپ نے یہ کیس لڑنا تھا. سو پاکستان کے ساتھ تو ایک لوٹ مار کا ایسا پروگرام لگا ہوا ہے اس ملک میں. جب تک یہ لوگ ٹکٹکیوں پہ نہیں لڑیں گے, جب تک ان کو ٹکٹکیوں پہ نہیں لگایا جائے گا جنہوں نے ہماری دولت لوٹی, تو یہ شرفا کا روپ دھارتے رہیں گے. آج شہباز شریف صاحب میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اس طرح تلاشی دے رہے تھے, سکینر سے بھی نکلے ہیں. دیکھو دلچسپ لطیفہ دیکھیں, پیچھے سکینر ہے, یعنی ان کے سکینر ہی نہیں کام کر رہے. کوئی چیف منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ کی تلاشی لیتا ہے جی. مجھے اچھا یاد ہے الطاف حسین کے ایک دور میں کہ ان کی تلاشی لی گئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہمارا ملک کا چیف منسٹر ہاتھ اٹھا کے دے رہا ہے تلاشی, اور پیچھے سکینر بھی نظر آ رہا ہے. سکینر کیا لوگوں کو یعنی
یعنی آپ دیکھیں کہ اس ملک میں سکینر سے نکلنے کے بعد بھی چیز کا مطلب ہے کمیشن کا سکینر ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہا تھا. وہ چائنیز سکینر اس قیمت پہ لیا سکریپ کے مال پہ بلال گنج کے ریٹ پہ لیتے ہیں اور آگے تلاشی دے رہے ہیں، اور خود ہی مہمان خصوصی ہیں اور خود ہی تلاشی دے رہے ہیں. کتنی قوم بے وقوف بنے گی ان کے ہاتھوں سے. شیخ رشید صاحب، کیا وزیر اعظم کو جے آئی ٹی میں پیشی سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے. میں اس سے پہلے ہاں جی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ بیچارے ملازم ہیں، تو پرائم منسٹر ہے، تو ثابت ہو رہا ہے بھائی تجھے طلب کیا جا رہا ہے. اگر شرم کی کوئی حد ہے، 5% بھی کسی کو شرم ہے، ہی مسٹ ریزائن. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بحال ہو جائے گا تو آج جو آپ نے یوسف رضا گیلانی سے کیا، جو ڈیمانڈ کی یوسف رضا گیلانی سے کہ یوسف رضا گیلانی اگر تو کیس جیت جائے اور تجھ پہ ایلیگیشن نہ لگے تو واپس آ جانا، اپنی باری آئے، میٹھا میٹھا ہاپ اور کوڑا کوڑا تھو، یہ نہیں ہو سکتا. جے آئی ٹی کے پیشی کے حوالے سے پلاننگ آپ کے علم میں آئی ہے؟ نون لیگ کی کیا سنا ہے کافی سارے ورکرز وغیرہ آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال اتنے بے وقوف ہیں، ماریں گے مار مار کے دہیں پٹاس کر دیں گے. دعا کرو منگائیں نون لیگ کے. اور یار یہ سجاد شاہ کا ارشد ٹائم نہیں ہے، یہ سردار نسیم وغیرہ جو میئر بنے اور یہ اسلام آباد کے میئر بنے، یہ کن ٹوٹے سارے جو رات کو کسی اور حالت میں پائے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے یہ لوگ، یہ سزا یافتہ لوگ جو ہیں، یہ سارے ہی وہاں ہوتے ہیں. دیکھیں یہ سارے منشیات فروشوں کا ایک گروہ ہے، سارے قبضہ گروپوں کا ایک اشتعال ہے. کتنے بندے ہیں جی؟ 100 بندے نہیں، 1000 بندہ منگا لے گا جی نواز شریف، 5000 منگا لے گا. اس دفعہ جو عمران خان کال دے گا جس کے ساتھ شیخ رشید ہوگا، وہ دھرنا پلس ہوگی اور وہ گلی گلی میں ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا. وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑے گی. اول تو اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا اور اس ملک میں انصاف کا علم بلند ہوگا. اور یہ لوگ جو فورس اب مجھے بتائیں، میں آپ سے، جس ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی حکومت جو ہے جعلی ڈاکومنٹ دے رہی ہے، کاغذات کا ہیر پھیر کر کے دے رہی ہے. اس کو obstruction of justice نہیں کہتے؟ جیسے ٹرمپ کے خلاف تو وہاں باقاعدہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اسی الزام میں. یہ صرف بات ہو گئی کہ جی ڈاکومنٹس فورج ہو رہے ہیں، ختم بات؟ ختم نہیں ہو رہی. دیکھیں نا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا ختم ہو رہی ہے، یہ وہ بار آگے بتا رہے ہیں ہمارے خلاف تو کوئی پروف ہی نہیں مل رہا. مال ہضم کر گئے ہو تم تو پروف ہی نہیں مل رہا. پروف چھوڑا ہی تم نے کوئی نہیں تو پروف دستانے پہن کے ساری کارروائی کرتے ہو تم. اب دستانے اتر گئے ہیں اور فورج ڈاکومنٹ جو پکڑے جا رہے سپریم ہیں. کورٹ نے تو ان کو کہا تھا جوابات دینے کا، جتنے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئی ٹی کو کچھ نہیں ملا. حسین نواز باہر ہے، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ملا. سپریم کورٹ نے تو ان کو نہیں کہا تھا جواب دینے کا؟ وہ ایک فلم لگی تھی نا، چور مچائے شور، یہ اس ملک میں یہی فلم انہوں نے لگائی ہوئی ہے. چوری بھی کرتے ہیں اور اکڑ بھی دکھاتے ہیں. جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، جاؤ جو ہمارا تو کچھ بھی نہیں مل رہا. سر جی اس ملک نے اگر بچنا ہے تو اس 100-125 دنوں میں اس ملک کو اگر کسی خدا نہ حادثے سے بچنا ہے، اگر لوگوں نے ایک انقلابی روش اختیار نہیں کرنی ہے، ان سے جان چھٹنی ہے اور انشاءاللہ چھٹ کے رہے گی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے جس سیاسی اتحاد کی وہ بات کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے یہ دھرنے دیکھے، تو اس دفعہ جو دھرنے پلس کی کال دے رہے ہیں اس سے بھی کچھ حاصل ہوگا یا اس کے بعد پھر کسی اور چیز کا انتظار؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ایک سیاسی اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یہ ماضی سے مختلف کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں یہ اتحاد ایک نقطے کے لیے ہوگا، سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہوگا، جسٹس کے لیے ہوگا. سپریم کورٹ کا ضرورت ہے آپ کے؟ بہت سخت ضرورت ہے. یہ روز دھمکیاں دیتے ہیں، یہ روز جو باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو کسائی قرار دیتے ہیں. جے آئی ٹی کیا ہے جی؟ آپ ایک اے آر وائی کے ادارے کا حصہ ہیں. اگر آپ کو گالی دیتا ہے کوئی تو اے آر وائی کو گالی دیتا ہے. آپ سمبل ہیں اے آر وائی کے. جے آئی ٹی سمبل ہے سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. کوئی اس کو کسائی کہتا ہے، کوئی اس کو نائی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے وہ ہے. ماریں دھپے ان سالوں کو، کورٹ کے باہر بھی اور کورٹ کے اندر بھی. لیکن کورٹ کا کیونکہ ایک انصاف بولتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کتنے بندے لائیں گے نواز شریف. یہ خود کہیں گے کہ کوئی بندہ نہ آئے اور خود یہ کہیں گے اداروں کو، رینجرز کو کہ جناب علی ایسے شو مارنے کے لیے بندے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں. جب فیصلہ آنے کے بعد یہ الیکشن سٹریٹجی چلانے جا رہے ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا، سخت پریشانی کے عالم میں.
نواز شریف اور اس کی فیملی سخت پریشانی کی عالم میں، ان کو سجائی نہیں دے رہا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ سٹیپ ڈاؤن کریں، انکوائری کا حصہ بنیں، جو کورٹ فیصلہ کرے اس پہ عمل کریں، نہ کرے تو کرنے والے کروا لیں گے۔ ایک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز پہ بھی کافی ایشو بنایا گیا، خواجہ حارث صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی یہ ایشو ریز کیا۔ آپ کے خیال میں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز بھی بعد میں ریلیز ہونی چاہیے، یا کہ بس ایک دفعہ ختم ہو تو بند؟ دیکھو دنیا میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا سپریم کورٹ میں، آپ کو یاد ہوگا، آپ وہیں تھے کہ نہیں تھے، کہ جناب اس کو لائیو کر دیں، بجائے یہ کہیں رپورٹنگ ٹھیک ہوئی، رپورٹنگ غلط ہوئی، فلانا بندہ یہ کہنا چاہتا تھا۔ میں تو سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا کہ بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا کیس ہے، اس کو لائیو کر دیں، ساری دنیا گھروں میں دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جے آئی ٹی کی انکوائری بھی لائیو ہونی چاہیے تھی اور آڈیو ویڈیو ملنی چاہیے تھی، لیکن اگر نہیں بھی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ آ گیا ان کے خلاف، میرا خیال ہے بس کرتا ہے۔ کیس ختم ہونے کے بعد یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پبلک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے سوال جواب کس طرح سے ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنسی ہوتی کیا ہے، جو الزامات جے آئی ٹی پہ لگ رہے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، انہوں نے جوابات کتنے دیے، کیونکہ باہر آ کے تو کہتے ہیں جی ہم نے سارے جوابات دے دیے۔ قوم کا حق نہیں ہے یہ چیز جاننے کا؟ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، 100% ہونا چاہیے۔ دیکھیں قومی خزانے کے چور ہے نا، اپنے گھر سے پیسے تو نہیں لے کے گئے ہوئے، کیس کیا یہ بتائیں، پیسہ گیا کیسے، شفٹ کیسے ہوا، یہ قطری خط کیسے آیا، قطری سے یہ فلیٹ کہاں سے نکلے۔ اتنا سا کیس ہے جس کو یہ بڑا کرتے 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 انہوں نے اتنا بڑا لے لیا، اور خدا نخواستہ یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں۔ ایک مقبول لیڈر کو -1 فارمولا، وہ -1 کا تو میں نے زندگی میں الطاف حسین کے ساتھ نام سنا تھا، نواز شریف کا کب -1 کے برابر ہو گیا، اور پھر یہ -1 نہیں ہوگا، یہ پھر کافی سارے ہوں گے، کیونکہ -1 تو جیب کاٹا جا سکتا ہے، پلاننگ کے ساتھ لوٹ ماری نہیں کی جا سکتی۔ وہ -1 جو جیب تراش ہوتا ہے اس کو بھی کوئی انفارمیشن دیتا ہے کہ اس جیب میں پیسے ہیں، اس سے بھی وہ کمیشن لیتا ہے کہ اگر وہ جیب کٹ جائے تو آگے 2 3 اور جب جیب کاٹتے کاٹتے پکڑا جائے ایک آدھ، خبردار خبردار، وہ اسی کا ساتھی ہوتا ہے، وہ کہا چل چل 2 دفعے مارتا ہے اس کو، کہتا بھاگ جا۔ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی سے باروں بار کیس فارغ ہو جاتا، نہیں ہو رہا، 2 دفعے مارنے والے بھی اندر ہوں گے۔ آپ میری بات سمجھے نہیں، کئی جیب تراش کو جو گروہ ہوتا ہے نا، بعض کا جیب تراش جیب کاٹتے ہوئے ہاتھ ڈالتا پکڑا جاتا ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے ادھر 2 لگاتا ہے اس کو، چل مارتا ٹھوٹا چھوٹا، چل بھاگ جائے ادھر ادھر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ تھانے جائے۔ یہی حال ان کا ہے، یہ سارا جیب تراشوں کا، قومی جیب تراشوں کا ایک گروہ ہے۔ جیب تراش کے ساتھی کون ہیں جو اس کو بچا رہے ہیں؟ یہ سارے بچانے میں بڑے سارے یہی لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے، ہم پہ حملے کرتے ہیں، شیخ جرم ہو رشید رہا ہے۔ صاحب، بنیادی سوال کیا تھا جو پاناما پیپر آنے کے بعد کھڑا ہوا، اور کیا اس بنیادی سوال کا اب تک جواب آ گیا؟ ایک بات کہوں، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے، نہ پاکستان میں اتنا سیاستدان لائق تھا جسے ان کا کھرا ڈھونڈتا، نہ کوئی اتنا بڑا صحافی تھا، نہ کوئی اتنا بڑا اینکر تھا جو دیکھتا کہ یہ اتنی بڑی دولت کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک بچے نے کل سکول میں مجھے فون کیا، آپ کہتے ہیں فضل الرحمان اپنی دولت لے کے کہاں جاتا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک بچے نے روزے پہ مجھے سکول میں سوال کیا کہ آپ نواز شریف کو تو پکڑ لیا، فضل الرحمان کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا بیٹے مجھے نہیں پتا۔ سو یہ بڑے کرو ہوتے ہیں، ایک کیس میں جب پکڑے گئے، آپ دیکھیں کھرے سے کھرا ملے گا، 8-10 ٹیکسی ڈرائیوروں کو پکڑو، سارے ان کے ایسے بینکنگ ٹرانزیکشنز ابھی تک کیوں نہیں پیش کی گئی؟ کچھ بھی نہیں پیش کیا گیا۔ میں بالکل آپ کو ایک خبر کنفرم دے رہا ہوں کہ جو اخباروں میں آ رہا ہے کہ کوئی ٹریل نہیں دی گئی، اور جو آج اتنی بڑی بات انہوں نے دے دی ہے کہ بھئی انہوں نے ڈاکومنٹ فورج بنا کے دیے ہیں، کیونکہ ایک کسی بینک آفیسر کو سنا ہے نکال دیا گیا ہے، اس نے ٹرو ان کے ڈاکومنٹ دے دیے۔ ایک میں سافٹ اس کا اتنا بڑا ماہر نہیں ہوں، یہ بلبل اور وہ عاصم ہی کرتے ہیں، یہ شہزاد بلبل اور عاصم کرتے ہیں، وہاں میں نے پڑھا ہے کہ ایک بینک کے مالک کو، ایک بینک کے سی او کو نکال دیا گیا ہے کہ اس بینک کے سی او نے اصلی ڈاکومنٹ جو ہے جے آئی ٹی کو پرووائڈ کر دیے۔ جے آئی ٹی کے پاس وہ نقلی انہوں نے دیے تھے، اصل ان کے پاس آ گئے۔ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔